آج اپن بات کریں گے، بہت مہتوپورن ہے۔ میں ہر دم یہی کہتا ہوں، اکثر یہی کہتا ہوں کہ ادھر چلنا ہو تو یہاں جاؤ، یہیں رہو۔ میں نے سوچا کہ کیا گیان کو کسی جگہ کی آوشکتا ہے، کسی جگہ وشیش سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہیں کیوں آ جائے آدمی؟ کیا اس کے گھر پہ گیان نہیں ہو سکتا؟ گھر ایک ایک گیان نہیں ہو سکتا کیا؟ آشرم میں ہی کیوں بلا؟ میں نے سوچا، میں نے کہا یہاں کیوں بلاتا ہوں گا؟ تو میرے سمجھ میں آئی بات، تو خیر سمجھ کے ہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ آپ کے گھر پہ کیا گیان کی پراپتی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، کنتو وہاں کا واتاورن ایسا نہیں۔ کر سکتے ہو، کب کر سکتے ہو؟ بھائی گھر میں پریوار میں 4 ممبر ہیں مان لو آپ، اور چاروں ہی سنسار سے باہر آنا چاہتے ہیں، چاروں ہی اس مہا ستیہ پر چلنے کو راضی ہو، اس مہا ایمان پر چلنے کو راضی ہو، یا یوں کہے کہ چاروں ہی ایشور بننے کے، نارائن ہونے کے پکشدھر ہو، تو پھر چلا جا سکتا اور سہیوگ ہوگا۔ کیونکہ اب چاروں میں سے کون سی بات کس کو یاد آ جائے تو وہ ایک دوسرے کو یاد دلا دے۔ یہاں رکھنا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھنا، یہاں بلانا کیوں چاہتا ہوں؟ یہاں رہنا بہت کٹھن ہے۔ آپ لوگ رہتے ہیں، جو یہاں رہے ہیں ان کو پتہ، جو رہتے ہیں ان کو پتہ کہ بات بات پر ڈانٹ سننا، جھڑکی سننا، کڑوی بات سننا، کون سن رہا ہے؟ کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ بیٹا نہیں سنتا باپ کی، باپ نہیں سنتا بیٹا کی، پتی نہیں سنتا پتنی کی، پتنی نہیں سنتی پتی کی۔ پھر یہاں ایک غیر آدمی میں کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا، میری کون سنے، کیوں سنے؟ مگر سننا پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو گیان نہیں ہے، ہم غلطی کر سکتے ہیں، کرتے ہی ہیں، ہوتی ہی ہے۔ بھائی ہم ابھی گیانی نہیں ہیں، ہماری نظر ہی اس پر نہیں پہنچی۔ ابھی ہم کہتے ہیں، کئی لوگ بالکل ہمارے پاس نہیں آئے، فریش آتے ہیں، نئے نئے بالکل، اور وہ کہتے ہیں، اب جب ان کو بات میں تو شروع یہیں سے کرتا ہوں، بھیا ہمارے یہاں تو سچ اور ایمان کی ہی بات کی جاتی ہے۔ بول نہیں، اپن تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں، میں ان کا بولو اب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اتنا بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا جھوٹ بولتا ہوں۔ اب پھر چیک کرنے والا کون؟ اور چیک کرنے والا ہے تو چیک کر لے گا۔ ایک میرے متر آئے تھے،
ان نے نوکری کری، ریٹائرڈ ہے، عمر میں میرے سے زیادہ ہے. تو شروع ملا تو بولے میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، میں بھی نہیں بولتا جھوٹ. تو بولا اب اس ٹائم تو میں نے تھوڑی دیر ہی ملے تھے تو کچھ نہیں بولا. پھر ایک آدھ دن ساتھ میں رہے، جب میں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، اور تم اب 30 سال نوکری کری، 35 سال نوکری کری، بلکہ ایک کالج میں ہوں میں لیب اسسٹنٹ کے روپ میں. بہت بڑا کالج، اندور کا سب سے بڑا کالج، انجینئرنگ کالج. اس میں لیب اسسٹنٹ ہے وہ، نان میٹرک، 12ویں پاس بھی نہیں تھا. اب میں تو بچپن سے ساتھ رہا. اب وہ بات پہ کوئی بھی ملے تو بول میں نے GSTIS میں سروس کی، پڑھایا بچوں کو. 35 سال تک. اب وہاں پڑھانے والا جو انجینئرنگ والوں کو، انجینئروں کو پڑھاتا ہو، کتنا بڑا انجینئر ہوگا. اور یہ تو 12ویں پاس بھی نہیں. جب 11ویں ہوتے تھے، 12ویں ہوتی نہیں تھی، یہ 11ویں پاس بھی نہیں. 10ویں ہوتی نہیں تھی، میٹرک نہیں ہوتی تھی، لوکل ہوتی تھی. 11ویں پہلی بورڈ پریکشا ہوتی تھی، اور وہ بھی ان نے پاس نہیں کری. 4 سال فیل ہوئے. پھر سب اسکول میں کوئی رکھتے نہیں اتنے سال فیل ہونے والا. جب ان نے پھر ITI کا ڈپلومہ کر لیا، اور اس کے آدھار پر یہ لیب اسسٹنٹ وہاں لگ گئے تھے. اب میرے ساتھ ایک بار رہے، ایک دن وہ، ابھی. تو میں نے کہا تم کہتے ہو میں بالکل جھوٹ نہیں بولتا، تم پل پل پر لوگوں کو کہتے ہو کہ میں نے 30 سال پڑھایا ہوں. وہاں پڑھنے والا انجینئر بہت بڑا انجینئر نکلتا ہے. ہاں بولے کئی انجینئر نکل گئے میرے ہاتھ کے. ان کو ہاتھ کے نیچے یہ سب جھوٹ کاہے کو بول رہا بھائی؟ اور تو سب سے جھوٹ بول رہے، ایک بار چل بھی جائے گا. اب میرے سامنے کی بات ہے. 11ویں کی پریکشا پہلی بار اپن نے ساتھ دی تھی. اس کے پہلے والی کلاس میں اپن ساتھ پڑھے. تو فیل ہو گیا، میں پاس ہو گیا. اور اس کے بعد 3 سال اور فیل ہوا. تو اس کے بعد میں نے صلاح دی کہ اب تو اسکول والے تو رکھ نہیں رہے، تو ITI سے کر لے تو کوئی چھوٹی موٹی نوکری مل جائے گی. اور مل گئی تیرے کو. وہی نوکری کری تو نے، چپراسی کے برابر نوکری ہوتی ہے. کاہے کو جھوٹ بولتا ہے؟ اور کتنا بڑا دھوکہ دے رہا تو لوگوں کو ہے. تو لوگوں کو میں کہنے کا مطلب، اتنی بڑی کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. وہ پل پل پر جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ کون چیک کرے آپ کا؟ جو نہ بھی بولتا ہو، دیکھیے، جو بےایمانی نہ کرتا ہو اس کو آپ کی بےایمانی دکھ جاتی ہے. آج دیکھنا آپ مدھیہ پردیش میں ہی کرمچاری ہڑتال کر رہے ہیں بہت دن سے، جو ریٹائرڈ ہے، کہ وہ پینشن پرانی ہماری چالو کرو. وہ بڑا فخر سے کیا بات کرتے ہو، زندگی بھر نوکری کری ہم نے، وہ پینشن آپ کی آئی تو ان نے بند کر دی. بولے کم کر دی ان نے، ایسا کر دیا ان نے. وہ بڑا فخر سے بھاشن دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس میں کیا ایمانداری بھائی ہے؟ ایک بات تو جتنا بھی لے رہے ہو وہ سب حرام کا ہی تو لے رہے ہو ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نیم ہے سرکار کا، قانون ہے سرکار کا، منع نہیں کر سکتے ہیں، لے لو. مگر اس کو تم سوچو کہ ہم تو
حلالے کا حق حلالے کا کھا رہا ہے، یہ میں نہیں مان سکتا بھائی. ہمارا میں نے کیا ہے. دیکھیے اب وہ پہلے داڑھی بھی بڑی بڑی تھی شروع میں جب ادھر آیا تو ہاتھ پیر نہیں ہیں. کوئی بٹھانا آ گیا بس میں کہ گرو مہاراج جا رہے ہیں پھلا جگہ، بس والا کہہ دے کہ نہیں مہاراج ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے، کرائے پیسے. ایک دو بار ایسا ہوا نہیں لے. میں نے اتنے پیسے جتنے لگتے وہ سیٹ پہ رکھ کے آیا. مت لینے لیتا کوئی بھی اٹھا لے گا. میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، میرا کرایہ دینا. کیا بھی کرتا ہے، لے لیتا تو دیکھیے گا بھائی لینا ہی تھا اور لیتے ہی ہیں. لے لیتا تو میں ٹرین میں کبھی آج کا تو پتہ نہیں میرے کو، یہ کرونا کے بعد زیادہ نہیں چلا میں ٹرین میں، مگر میں نے کبھی بھی ٹرین میں بھی کبھی بھی کتنی بڑی بھی چیکنگ ہو، ہم باباؤں سے ٹی ٹی ٹکٹ نہیں پوچھتا. ادھر والے سے پوچھ لے گا، ادھر والے سے پوچھ لے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا. اور میں کبھی بھی بنا ٹکٹ کے کہیں بھی نہیں گیا. کیوں حرام کا ہے. کل ہی میں نے کہا پروچن میں، روز کہتا ہوں میں نے، ایک گلاس پانی کبھی زندگی میں ان دنوں کی یہ 26 سال کی زندگی میں ایک گلاس پانی حرام کا نہیں پیا ہے. کمائی کا کھاتا ہوں. میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ یاد کون کرایا آپ ہیں. جہاں ہم رہتے ہیں، پریوار میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، سنسار میں رہتے ہیں، وہاں تو سب جھوٹے بے ایمان حرامی سب سب کا کہہ رہا ہوں میں. لوگوں کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں سب چور ہی ہوں گے، یہی اکلا ساہوکار ہے. نہیں، کم بیش ہے. تم کم چور ہو، کم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے اپنے آپ کو سچ کہہ رہے ہو. ٹوٹل سچ نہیں بول سکتے، ٹوٹل ایماندار نہیں ہو ہیں. اور گیان ستیہ کی اپلبدھتا ٹوٹل 100%. ستیہ اور ایماندار ہو جاؤ تو ہی گیان کو پراپت ہوا جا سکتا. کوئی دھیان، کوئی بھگوان، کوئی پوجا، کوئی اشٹ، کوئی سادھن کام کے نہیں. سہایک ہو سکتے ہیں، تم کتنا بھی دھیان کرو سب بیکار ہے. دیکھنا کیوں؟ ہاں دھیان کرو تو یہ یاد آ جاتی، دھیان آ جاتا ہے. اس لیے دھیان ٹھیک ہے کہ یار ہم اتنا جھوٹ بول رہے ہیں. یوں تو دھیان ہی نہیں ہے ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے اتنی کہانیاں سنائی آپ کو، اس لیے سنائی کہ ہم کو دھیان تھا کتنا جھوٹ بول جاتے ہیں، کب کب جھوٹ بول جاتے ہیں، کیا کیا بےایمانی کا کھا رہے ہیں، کیا کیا حرام کا کھا رہے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں. دھیان تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دھیان آ جائے. اور یار یہ بھی بےایمانی کا کھا رہا. میرے کو شروع میں ہماری ایک ششیا وہ سن کے گئی ہے، اور اچھی خاصی آفیسر کی نوکری والی ہیں، اور شکشا وبھاگ میں 2 مہینے کی چھٹی ہوتی گرمی کی. یہاں سے گئی 2 مہینے کی پگار بول واپس جمع کرو، میرے کو مل گئی. بولیے آپ جمع کرنے گئی تو انہوں نے کہا ایسا کوئی پراودھان نہیں ہے کہ ہم واپس لے لیں. کیسے لیں واپس؟ پھر میں نے پوچھا گرو جی وہ آپ کا میں نے پروچن سنا تھا، یہ 2 مہینے کی پگار تو حرام کی ہے. میں نے کچھ بھی کام نہیں کیا، کیسے لوں؟ تو میں جمع کرنے گئی واپس
کہ یہ 2 مہینے کی پگار جمع کر رہی ہوں، میں نے کام نہیں کیا اس بات کی. تو بولے ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا کہ یہ کوئی پراودھان نہیں کہ ہم واپس لے لیں، ہم کون سے منتھ میں جمع کریں. تو میں نے کہا وہ تو لیں گے نہیں، نیم ہے ان کا تو قانون ہے، انہوں نے دے دیا سو دے دیا. اور یہاں سب بےایمانی کا ہی کھڑا، سب کوئی بھی ایمانداری سے نوکری نہیں کر رہا کہیں بھی. تو اب کون جمع کرنا جان کس کو جمع کرنا ہے؟ ایک راستہ ہے کہ اس پیسے کو کہیں بھی دھرمارتھ میں پرمارتھ میں لگا دو، جہاں جن کلیان ہوتا ہو. ہے تمہیں نہیں کھانا بھائی، بےایمانی کا میں نہیں کھاؤں. یہ کیا جا سکتا ہے. تب پھر انہوں نے کئی ایسی جگہ لگائے وہ پیسے. بھائی ایماندار تو رہا جا سکتا ہے، کنتو آدمی کٹھن ہے تھوڑا سا. اور یہ بتائے کون آپ کو؟ اور وہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں جاؤ. اور یہ کام میں زندہ ہوں، آشرم جانے سے کچھ نہیں ہوگا. آشرم تو بہت ہے دنیا میں، ہیں یہ آشرم بھی کام کا نہیں ہے. میں چلا جاؤں تو کیونکہ ضروری نہیں کہ میرے بعد یہاں جو بھی بیٹھا ہو وہ اس میں کا بیٹھا ہو کہ آپ کے ہر جھوٹ، ہر بےایمانی، ہر حرام کو پکڑ لے اور بتائے. میں کیوں برا لگتا ہوں آپ کو؟ دیکھنا سب کہتے ہیں کہ یہاں رہنا بہت کٹھن ہے، آپ کے پاس رہنا. کیوں کہتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بہت ٹوکا ٹوکی کرتا ہوں، ہر بات میں ٹوکا ٹوکی. یہ غلط، یہ غلط، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. غصہ بھی کر دیتا ہوں کبھی کبھی اس بات پہ. جہاں بیوقوفی ہوئی، تمہاری کوئی غلطی ہوئی کہ کبھی کبھی غصہ کر کے بھی سمجھانا پڑتا ہے. تو اب سوچیے آپ کتنی کڑوی لگتی ہوگی بات. کسی کو آپ جو اپنے آپ کو بہت ایماندار، بہت سچا آدمی سمجھتا ہے، اور اس کو تم بےایمان ٹھہراؤ، اس کو جھوٹا ٹھہراؤ بار بار، کتنا برا لگتا ہوگا. لگے تو لگے کیا کرتا کرو بھائی، میرا کام نہیں ہے. میں روٹی اسی بات کی کھا رہا ہوں، صرف اس بات کی، اور وہ بھی آپ لوگوں کی. آپ لوگوں کی روٹی کھاتا ہوں فری کی. تو اتنا میرا فرض ہے، میرا کرتویہ ہے. روٹی کھائی میں نے آپ کی، کہ میں آپ کی وہ جو غلطی ہے وہ نکالوں، وہ بتاؤں یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور برا لگتی ہے، اور لگنے بھی چاہیے. وہ لگنے کے لیے ہی کہتا ہوں، کیونکہ جب تک برا نہیں لگے گا، جب تک چھوڑو گے نہیں. جب کڑوی لگے گی، جب بھی کہو گے کب تک سنیں. تو میں جو بات کہہ رہا تھا، وہی وشے جو میرا ہے کہ کیا گھر نہیں کیا جا سکتا؟ گھر کیا جا سکتا ہے یہ کام، کنتو کب؟ جب گھر میں سب راضی ہو جائے. کیونکہ وہاں کوئی راضی نہیں ہے، سب چوری کرنا چاہتے ہیں. دیکھنا آپ، اول درجے کے چور بیٹھے ہیں ہمارے سب کے گھر میں، پریوار میں. سب سے بڑی چوری بتاؤ؟ کام نہیں کرنا چاہتے اور سویدھا سب پانا چاہتے. دنیا کی ساری سویدھائیں ملے اور محنت بالکل نہیں کرنا پڑے. سمبھو ہے کیا ایماندار آدمی کے لیے؟ اسمبھو، ٹوٹل اسمبھو. اور گیانی کس کو کہتے ہیں؟ ستیہ کو اپلبدھ کس کو کہتے ہیں؟ جو پورے جیون میں کبھی بھی رنچ ماتر بھی بےایمانی نہ کرتا ہو.
اسی لیے تو وہ دیوار پہ لکھ رکھا میں نے کہ ایمانداری سے ایماندار ہو جائے آدمی تو بھی ستیہ کو اپلبدھ ہو سکتا ہے. ستیہ کو اپلبدھ ہونے کا ارتھ ہے بھگوان ہو جانا، ایشور ہو جانا. وہی لوگ ایشور ہے آج. کرشن ہو، رام ہو، گوتم بدھ ہو، مہاویر سوامی ہو، کبیر ہو، راداس ہو، سب بھگوان ہیں. اور کب بھگوان ہیں؟ جب وہ ستیہ کو اپلبدھ ہو گئے. اور کب ستیہ کو اپلبدھ ہو گئے؟ جب ٹوٹل 100% ایماندار ہو گئے. بس اتنی سی بات ہے. کون سا دھیان اور کون سی پوجا، کون سا اپواس، کیا کرنے کی ضرورت؟ کون سا بھگوان نے کر دی؟ اب تمہارے ہاتھ میں ہے. ہو جاؤ آپ ہی ہیں. 1 سیکنڈ میں ہوا جا سکتا. روز کہتا ہوں بھائی بگڑے گا کیا بتاؤ میرے کو؟ نہیں ملے گا حرام کا. حرام کا نہیں ملے گا تو کما کھانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا. کر لیں گے. بھگوان نے منشیہ جیون دیا ہے، بار بار تو دے گا نہیں. اور ایک بار دیا ہے تو کچھ بھی ہو جائے حرام کا نہیں کھانا. اب بتائیے آپ، منشیہ جیون میں حرام کا کھانے کے لیے پیدا ہوئے کیا؟ کتنی شرم کی بات ہے. کتنے شرم کی بات ہے. یہ بات تو سبھی جانتے ہیں. آپ نہیں جانتے کیا کہ حرامی تھوڑی ہے؟ حرام کا کھانے تھوڑی پیدا ہوا. پھر کیوں کھا رہے ہو؟ کل کے پروچن میں پورب میں نے یہی بولا کہ شرم نہیں آتی اپنے کو. اچھے سے اچھا حلوہ بنے، بادام کا تو مزہ آ جائے. اچھے سے اچھا کھانا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا پہننا چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا بنگلہ ہو، اچھی سے اچھی گاڑی ہو، محنت بالکل نہ ہو. کچھ بھی نہ کرنا پڑا اور یہ سب مل جائے. اب گھر میں بھی سب وہی اول درجے کے، ایک سے بڑھ کے ایک. اب وہاں رہو گے تو وہاں رہے تو کیسے ایمانداری ساتھ پاؤ گے؟ اس لیے کہنا پڑتا کہ یہاں جاؤ. اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں جاؤ. وہ خالی یہیں کا کہتا ہوں، اور کہیں آشرم جانے کا نہیں کہتا میں. کیونکہ وہاں بھی دکھیں گے بھگوان کی بہت بڑی بڑی مورتیاں، بہت بڑی بڑی پوجا، بہت طرح کی پوجا ہے. اور ترکیب سب بےایمانی کی. بڑے بڑے سادھو لوگ بھی بڑے بڑے بےایمان ہیں. کروڑوں روپے، کروڑوں کی گاڑیوں میں چلتے ہیں. میں کہتا ہوں ان سے کہ ایک نوالا زندگی میں تم نے ایمان کا کھایا کبھی کما کے؟ میں نے بھی کہتا ہوں 26 سال سے کچھ نہیں کمایا میں نے، کوئی محنت نہیں کی. کنتو 26 سال سے آج تک ایک دن بھی بنا محنت کرے میں نے نہیں کھایا کھانا. کچھ بھی نہیں کھاتا. اور ابھی بھی جس دن محنت نہیں کروں گا اس دن کھانا پینا سب بند کر دوں گا. یہ روز پروچن کرنا کیا ضرورت تھی؟ کون کہہ رہا میرے کو؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ کون پگار دے رہا ہے؟ کیوں کروں؟ مگر نہیں، یہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں آپ کو میں پروچن سنا کے. پھر آپ کی روٹی کھاتا ہوں. روٹی کھاتا ہوں تو اتنا کرنا پڑے گا. یہ میری ایمانداری سمجھو. کیا کہ فری کا نہیں کھا سکتا؟ کیوں کھائیں ہم حرام کی. اور کتنی بڑی گالی میرے بھائی. حرام کی کھانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ حرامی. وہ سب سے بری گالی ہے حرامی. اس سے بری گالی، اس سے گندی گالی کوئی نہیں ہے میں سوچتا ہوں. تم تو سب ہو نا، اس لیے
تمہارے سمجھ نہیں پڑتا، میرے کو سمجھ پڑتی ہے۔ حرامی کی گالی سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی دنیا میں، سوچو آپ ہیں۔ آپ کا 10 روپے بھی یدی کوئی حرام کا کھا جائے، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ارے میں 10 روپے کھا گیا یار، ہیں؟ اور تم ہزاروں کھا جاؤ لوگوں کے، زندگی بھر حرام کا کھا رہے ہو، ہیں؟ ارے باپ کمائی بھی کھانا، حرام کی کھانا ہے، بیٹے کی کمائی بھی کھانا، حرام کی کھانا ہے۔ کیوں کھائیں؟ بھگوان نے دیا ہمارا شریر اس لیے کہ ہم حق حلالی کی کھائیں۔ اسلام میں ایک شبد بہت بڑھیا ہے، حالانکہ وہ بھی مانتے نہیں مسلمان بھی اس بات کو، ہیں کہ حق حلالی کی ہی کھائیں گے۔ دیکھنا، حق اور حلال، حرام پر نہ کریں گے، حرام کے نہیں کھائیں۔ سوچیا ہیں، آج آپ نے بہت بڑا، کئی سنت ہو گئے نہیں کہ روٹی کھا رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں؟ حرام کا نہیں کھاتے ہم، کبھی کبھی نہیں کھائیں گے۔ کل کا پروچن پورا کا پورا، سانس لینا بھی پاپ ہے۔ بولو آپ، کل کے پروچن میں کہا تھا، اور ابھی تک اتنی عمر تک کتنی سانس لے لی ہیں؟ پاپ ہے کہ نہیں ہے؟ حرامی ہوئے کہ نہیں؟ پانی کتنا پی گئے؟ اور پینا ہی نہیں، 2 بالٹی چاہیے میرے کو نہانے میں 2 لوٹے پانی سے نہاتا ہوں روز۔ میرے نل کے نیچے آپ بھی دیکھے آؤ، آپ باتھ روم میں بالٹی لگی ہوئی ملے گی، بارش کے دن میں بھی، کہ نل سے ہاتھ دھوئے ہیں، وہ دھو کے جو پانی بچا، دھویا ہوا بھی بیکار نہیں جان دیتا، لیٹرن میں ڈالنے کا کام آ جاتا ہے۔ یہ حلال کا کھانا ہے۔ ایک ایک گلاس پانی بھی व्यर्थ نہ جائے۔ میں کتے کو روٹی نہیں ڈالتا، گائے کو روٹی نہیں دیتا، بولو ایسا بڑا پاپی ہوں آپ کی نظر میں ہے؟ کیوں؟ پاپ نہیں کتے کو روٹی ڈالنا، گائے کو روٹی ڈالنا پاپ نہیں ہے، مگر تم ڈالتے ہو یہ پاپ، کیوں؟ حرام کی ڈالتے ہو، تم تو حرام کی کھاتے ہی ہو، اس کو بھی حرامی بنا رہا، پاپ لگے گا، اس کو بھی حرامی بنا دیا، گائے کو بھی۔ مال تو حرام کا ہی آیا تھا نا، کھلاؤ گائے کو، کھلا سکو، اور اس سے بڑا پنیہ نہیں ہوگا۔ کتے کو روٹی ڈالنا، کسی کو بھی روٹی کھلا دینے سے بڑا کوئی پنیہ نہیں، کنتو میں کون ہوتا ہوں کھلانے والا؟ دیکھیے، میں خود ہی آپ کی روٹی کھا رہا ہوں، میں خود بھی آپ لوگ دیتے ہیں وہ روٹی کھاتا ہوں، اتنی پورتی محنت کر دوں۔ گیتا میں کتنی بڑھیا بات کہی ہے کہ یجنا دوارا جو پرتیپھل پراپت ہوتا ہے، اس پرتیپھل کو بھی لوگوں کو کھلا کے جو کھاتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ پاپ کو ہی کھاتا۔ گیتا میں ہے ایک سلوک ایسا، جو ایسا نہیں کھاتا وہ پاپ کا کھاتا ہے، یہ بھی نہیں، پاپ کو ہی کھاتا ہے۔ سوچیے وہ کتنا کھا رہے ہیں ہم،
آج تو یہ ربڑی کھا لے ہیں، آج تو دارو پی لے، 500 روپے کی دارو پی گئے، آج تو ہوٹل چلیں گے۔ میں دیکھتا ہوں سڑک پہ بڑی بڑی گاڑی والے نکلتے ہیں، ہوٹلوں میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ کھا رہے ہیں، ایک ایک ٹائم 4 4 آدمی کا 5 5 ہزار روپے کا بل بنتا، کما کے لائے ہو ہے، اور نہیں لائے تو کیا کھا رہا ہے؟ گندگی کیوں کھاتے ہو میرے بھائی؟ اور یہ جیون بار بار ملے گا کیا؟ بتائیے آپ۔ ہیرا جنم ہے، ہیرا، ہیرا یونی پایا منشیہ، منشیہ یونی آنے اس سے قیمتی کوئی ہیرا نہیں۔ وہ اس کو پتھر پھوڑ دیں، چوری کر کے، بے ایمانی کر کے، حرام کا کھا کے گھیس رہے پتھر پہ، اسی دیکھو۔ پھر شدھ سونا بنائے رکھے، شدھ سونا، سوچیا ہے، سائیکل کرائے سے لیتے ہیں اور سائیکل پنچر ہو جائے اور جمع کرنے جاؤ تو لے گا گھنٹے بھر کے لیے، سائیکل کرائے سے لی، وہ خراب کر کے جمع کرنے گئے تو وہ نہیں لیتا، کہتا نہیں بھیا سدھرا کے دے۔ اور اس کو 80 سال استعمال کری اور ایک دم بگاڑ دی۔ بے ایمان، چور، حرامی واپس جائیں گے اس کے پاس تو وہ جمع کرے گا، پھر کہے گا چل واپس، ہٹ، اب کیا بنے گا؟ وہ نالی کا کیڑا بیچ دے گا کسی نالی میں، گٹر میں ہے۔ اور شدھ تب بن کے جائیں تو چائے بھی پلائے، اوپر سے دکان والا کو آیا میری سائیکل کو صاف کر کے پلائے ہے، سائیکل جمع کرنا آیا، میں نے گندی دی تھی پر تو صاف کر کے لیا ہے، واہ یار، ایسا گراہک تو پہلی بار دیکھا۔ بولا تو کتنا پریم سے جمع کرے گا اس سائیکل کو، کیوں نہ ہم ایسے بن جائیں۔ ٹھیک، آج اتنا ہی۔ میرے کو تو ڈر ہے ابھی تو انیل کا بال بچوں کیا ہوگا، چھوٹے چھوٹے ہیں